صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں تو کسی بینک سے میں پیسے لے سکتا ہوں یا نہیں، کیا یہ سود ہوگا یا نہیں؟ اور ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سود کے حوالے سے بنیادی اصول کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ سود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک صاحب نے تو کہ جی کیا سود کی تعریف قرآن مجید میں آئی ہے کہ سود کیا ہوتا ہے؟ جی اس کو ذرا اور کم کر دیجیے، وہ بالکل ختم کر دے تاکہ لوگوں کو جملے سمجھ میں آئیں۔ یہ گونج کانوں سے ٹکراتی ہے تو جملے سمجھ میں نہیں آتے، تو اس کے لیے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو لفظ سود کو عربی زبان میں قرآن حکیم کے اندر ربا کہا گیا۔ ربا کا مطلب سود، اور اس کی تعریف اتنی عام تھی کہ اس دور کے کافروں کو بھی، جب قرآن نازل ہوا اس دور کے کافروں کو بھی سود کی تعریف، ربا کی تعریف معلوم تھی، یعنی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی ربا کی تعریف بیان کرنے کی۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے ربا کھانے والوں کا ذکر کیا سورۃ البقرہ میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ تو وہ لوگ جو سود کھانے والے کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، یہ اس وقت کے سود کھانے والے کہتے تھے۔ اللہ نے آگے فوراً اس سود کی باریکیاں نہیں بتائی، جیسے آج کل مسلمان مانگ رہا ہے سود کی باریکیاں، ہمیں ذرا حساب کتاب کر کے سمجھائیں، تفصیل سے ذرا سمجھائیں سود کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے سود نہیں سمجھایا کہ کیا ہوتا ہے، کیوں ان لوگوں کو پتہ تھا۔ آگے اللہ نے فوراً کیا کہا جب انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے۔ اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو، ربا کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے وہاں کوئی باریکیاں نہیں بتائی، کیوں؟ جو کہنے والے تھے انہیں معلوم تھا۔ آج ایمان والے پوچھ رہے ہیں کہ سود کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آپ ایک پھلوں کی ٹرے ہو، اس میں سیب بھی رکھے ہوں اور آم بھی رکھے ہوں، تو آپ نے کبھی کہا یہ سیب بھی آم کی طرح ہوتا ہے؟ کیوں؟ آپ آم کو پہچانتے ہیں، سیب کو پہچانتے ہیں، اتنا اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں کہتا۔ کیلا اور سیب رکھا ہو تو کبھی نہیں کہتے یہ کیلا سیب کی طرح، یہ سیب کیلے کی طرح، کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سیب ہے سیب ہے، یہ کیلا کیلا ہے، یہ آم آم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اب ضرورت نہیں ہے جملے کہنے کی۔ اس لیے مفسرین نے لکھا، غور سے سنیے گا، جب انہوں نے کہا نا انما البیع مثل الربا، کہ یہ بیع بھی تو سود کی طرح، ربا کی طرح ہوتی ہے، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ جب انہیں معلوم تھا کہ بیع الگ ہے اور ربا الگ ہے، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مثال دینے لگا ہوں، آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ مولانا یہ معاملہ ہے، یہ تو ربا ہے، وہ آپ اس کو نفع کہہ دیتے ہیں، اس کو ربا کہہ دیتے، سود کہہ دیتے ہیں۔ دور جدید کے لوگ کیا مثال دیتے ہیں، آسان کر کے سود کو بیان کرنے لگا ہوں۔ دور جدید کے لوگ کیا کہتے ہیں مولانا، اگر ایک دکاندار پبلشر سے 500 روپے کی کتاب لے کر آئے اور طالب علم کو وہ دکاندار 600 روپے کی وہ کتاب بیچ دے، اس نے 500 روپے پر کتنا کمایا؟ 100 روپے۔
تو اگر میں کسی کو نقد 500 روپیہ دے دوں اور کہوں کہ 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد مجھے 600 روپیہ واپس دے دینا، اس نے بھی کتنا کمایا؟ 100۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ لیکن کافروں کو یہ فرق معلوم تھا کہ وہ جو کتاب بیچ کر 100 روپیہ کمایا اس کو بیع کہتے ہیں، اور جو اس نے نقد پیسے دے کر نفع کمایا اسے ربا کہتے ہیں۔ یہ بات کافروں کو بھی معلوم تھی۔ ابھی درمیان میں سوال مکمل ہو گیا۔ تو کافروں کو بھی معلوم تھا کہ بیع کیا ہوتی ہے، ربا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں تعریف نہیں کی کہیں بھی ربا کی۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، مولانا اگر کسی ربا کی تعریف قرآن میں آ جاتی تو پھر سارے مسئلے حل نہ ہو جاتے۔ ربا کی تعریف اتنی واضح تھی ان لوگوں کے ذہن میں جس طرح کے آپ کے سامنے یہ چاند سورج چمکتے ہوئے واضح ہے۔ آپ نے کبھی کہا چاند کو یہ سورج کی طرح ہے؟ کبھی کہا سورج کو چاند کی طرح ہے؟ نہیں، سورج ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکیں گے نا، سورج بھی گول نظر آتا ہے، چاند بھی گول نظر آتا ہے، 14ویں کا چاند، یہی کہہ سکیں گے نا مجھے۔ لیکن آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سورج الگ چیز ہے، چاند الگ چیز ہے۔ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ سورج چاند کی طرح ہوتا ہے، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ دونوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ کافر دونوں کو پہچانتے تھے، بیع کو بھی ربا کو بھی۔ کیا پہچانتے تھے؟ بیع کو وہ سمجھتے تھے بیع تجارت، بزنس، ٹرانزیکشن۔ بیع کی تعریف مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرے باہمی رضامندی کے ساتھ، جائز تجارت۔ لیکن اگر مال دونوں طرف سے ایک جیسا ہوا پھر برابر، یہ نہیں ہو سکے گا کہ 1 کلو اچھی والی کھجوریں اور 2 کلو ردی کھجوروں کا آپس میں سودا کیا جائے، یہ سود ہو جائے گا۔ اب میں آہستہ سمجھانے کی طرف لا۔ 1 کلو کھجوریں، ادھر بھی 1 کلو کھجوریں، جائز۔ اگر آپ کے پاس ردی کھجوریں ہیں، آپ ان کو بیچیں، جس مرضی بھاؤ بیچ دیں۔ آپ اچھی کھجوریں خریدنا چاہتے ہیں، آپ جو مرضی بھاؤ لگا کر خرید لیں، لیکن اس کھجور کے بدلے میں کھجور اضافہ کر کے نہیں لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو ایک جنس کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں آپس میں ایک دوسرے سے اضافہ کر کے لیں گے، وہ ربا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ربا ہوگا۔ اب دیکھا آپ نے، جو بھی میں نے کتاب والی مثال دی اور پیسے والی مثال دی، پیسہ دے کر پیسہ لیں گے تو برابر۔ 500 روپے قرض دیا، آپ 500 روپے واپس لے لیں۔ 5 لاکھ دیا، آپ 5 لاکھ لے لیں، جس کو ادھار لینا کہتے ہیں، جس کو قرض لینا کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دیا قرض 1 لاکھ روپیہ اور اس کے اوپر آپ نے 1000 روپیہ زیادہ لے لیا، 5 روپے زیادہ لے لیے، اب یہ ربا ہو گیا۔ کتاب بیچ کر آپ کما رہے تھے، بہت اچھی بات، لیکن پیسہ دے کر اتنے ہی پیسے آپ نے واپس لینے ہوں گے، چاہے آپ نے 10 سال پہلے 20 سال پیسے دیے تھے، اب ویلیو کم ہو گئی، فلاں کم ہو گیا، ہوتا رہے، اب آپ کو اتنے ہی پیسے واپس لیں۔ بہت آسانی سے میں نے ربا سمجھا ہے۔ چنانچہ ربا کی تعریف کیا کرتے؟ کل قرض جر نفعا فهو حرام، ہر وہ قرض جو کہ نفع کو کھینچے وہ حرام۔ بہت آسان بات ہے۔ جہاں جو چیزیں مختلف ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ 1 بوری چاول دے کر
2 बोरी गंदम खरीदी, माल एक जैसा नहीं रहा, लेकिन आप कहेंगे जी इस मौसम में तो आप मेरे से 10 बोरी गंदम ले लेकिन फिर आइंदा मौसम में ना आप मुझे 10 बोरी गंदम के बदले में 12 बोरी गंदम देंगे, फौरन क्या होगे? अरे भाई, मैंने बताया क्या पेचीदगी इसमें क्या है? ये बात तो काफिरों को भी मालूम थी। मुफस्सिरीन ने पता क्या लिखा, अगर काफिरों को मालूम नहीं था फर्क तो फिर उन्होंने बैठ को बैठ क्यों कहा और रिबा को रिबा क्यों कहा? याद आ गया। आप सेब को सेब कहते हैं, आम को आम कहते हैं, केले को केला कहते हैं। क्यों? आप उसे क्या करते हैं? पहचानते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने मिसाल दी है ना, ये सेब आप पहचानते हैं, ये केला है, ये आम है, बिल्कुल इसी तरह काफिर उस वक्त ये पहचानता था कि रिबा क्या है और तिजारत क्या है, बड़े क्या है। ये काफिर पहचानता था। आज मुमिन सवाल कर रहा हूं, मौलाना कुरान में तारीफ आ जाती सूद की तो कितना आसान हो जाता। अल्लाह के बंदे जो बाकी बातें आसान अल्लाह ने कुरान में बताई हैं उन पर तो अमल नहीं हो रहा, उन पर तो अमल नहीं हो रहा। अल्लाह ने हराम खाने से मना किया, ये मुसलमान गधे का गोश्त बेच रहा था, क्यों? इसमें क्या गैर वाज़ेह बात थी, अमल कर लिया इससे, ये गधे का गोश्त खिला लोगों। क्यों? ये नहीं, ये इसको पेचीदगी थी, ये नहीं पेचीदगी नहीं, अमल नहीं करना, अमल नहीं करना। और जो अमल करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़ेह, तमाम तिजारती उमूर में ये बैंकिंग कहीं चली जाए, ये इकोनॉमिक्स कहीं चली जाए, ये इक़्तिसादियात कितनी तरक्की कर जाए, कुरान के अहकाम ने, दीन इस्लाम ने क़यामत तक कायम रहना है। हर सवाल का जवाब मुफ्तियान किराम के पास मौजूद है। एक दफा पास आकर तो बैठे, पास आकर तो बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जेब में कोई रूजलत नहीं, कोई गोलमोल बात नहीं, रिबा बिल्कुल वाज़ेह है और तिजारत बिल्कुल वाज़ेह है। तो इसलिए जो अब उलमा ने क्या लिखा, इन्होंने सवाल किया था कि मैं घर बनाने के लिए बैंक से कर्जा ले लूँ, तो उसका जवाब है कि अगर वो इस्लामी बैंक है तो ले लें, उलमा से मशवरा करें क्या मैं इस तरह ले रहा हूँ ये दुरुस्त है, और अगर कोई सूदी बैंक है तो उससे बिल्कुल ना लें। उन दोनों में तरीक़ेकार में बिल्कुल फ़र्क है। आसान सा फ़र्क अर्ज़ कर दूँ कि जब आप कोई कार लेते हैं ना, मिसाल कार की भी दे, कार मीज़ान बैंक से, इस्लामी बैंक से, अलबरका से, फलां से, इस इस्लामी बैंक से लेते हैं, आप कार के मालिक नहीं बनते, कार का मालिक बैंक होता है। वो आपको अब इजारे पे लेकर आते हैं, इजारे पे, किराए पे लेकर आते हैं, उसके ज़रिए आप वो पूरी रकम अदा करते हैं। जब रकम अदा कर लेते हैं आपको वो मालिक बना देते हैं। और जो आम बैंक है वो क्या करते हैं, आप जाएं गाड़ी खरीदें, गाड़ी के मालिक आप होंगे और फिर आप उसमें सूद अदा करें, इतना पैसा ज्यादा देंगे, वो सीधी सी बात है कि वो सूद है। अच्छा, ये सारी बातें सुनने के बाद जो पढ़े लिखे लोग होते पता क्या कहते होंगे, मौलाना आपकी बातों से हमने ये सीखा है कि अगर नाक यहाँ से पकड़े तो हराम, और अगर यूं हाथ घुमा के नाक पकड़े तो हलाल। लोग खुल के बात करते, कहते बोले ना आपकी बातों से बात मालूम हुई कि नाक यूं पकड़े तो हराम और यूं हाथ घुमाकर पकड़े तो हलाल। उसका जवाब गौर से सुने। इन साहब ने जो सवाल किया, ये जो जुमला बोला, ये बिल्कुल ठीक समझे, ये गलत जुमला नहीं है, ये बिल्कुल सही जुमला है। क्यों? अगर और आलो सुन्ना ये कहे, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कहे, देखो यूं नाक पकड़ना हराम, तो हम कहेंगे हराम। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे यूं करके नाक पकड़ो तो हलाल, हम कहेंगे बिल्कुल हलाल। अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं बगैर निकाह के औरत से इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना ज़िना हराम।
اور دیکھو اگر تم ایجاب و قبول کر کے نکاح کر کے اس سے ازدواجی تعلق قائم کرو گے تو ثواب، جائز نہیں، میں نے کیا کہا؟ ثواب، نکاح سنت، عجیب سی بات ہے، وہی کام کیا نا، وہی کام کیا، ایک طرف زنا ایک طرف ثواب۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا تو گناہ، حکم کے مطابق کیا ثواب۔ طریقہ کار اس مینول کے مطابق، اس طریقہ کار کے مطابق وہ کام کیا وہی حلال، اور اس کے خلاف کیا وہی حرام۔ اور یہ جو بات میں نے عرض کی نا، اس کے جواب میں بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا۔ ایک صحابی، بڑے غور سے سنی تاکہ یہ نا ذہن کی گنجلکیں حل ہو، ذہن کی پیچیدگیاں حل ہو۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے ایک بیع تجارت کرنا چاہی۔ صحابی ایک کے پاس اچھی کھجوریں تھیں، اچھی کھجوریں، دوسرے کے پاس تھی ردی کھجوریں۔ بخاری شریف کی حدیث سنا، وہ جب آپ سیدھی سی بات ہے، اچھی کھجوریں کیا ہوں گی؟ کم، اور ردی کھجوریں کیا ہوں گی؟ زیادہ۔ مثلا ایک بوری اچھی کھجور، ایک ڈبہ، ایک پیٹی اچھی کھجور، 2 پیٹیاں ردی کھجور، اسی طرح ہونا تھا۔ وہاں صاع لکھا ہے، ایک صاع کے بدلے میں 2 صاع کھجوریں لے رہے تھے، صاع 3.5 کلو کا ہوتا ہے، میں نے وہ پیٹی کا نام لے لیا۔ تو ایک پیٹی اچھی والی کھجوریں اور ایک پیٹی 2 پیٹیاں ردی والی کھجوریں، یہ آپس میں تجارت کرنا چاہتے تھے۔ ابھی میں نے سمجھایا اگر دونوں چیزیں ایک جنس کی ہوں تو ایسی صورت میں اس میں کمی زیادتی کرنا ربا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، تم یہ اچھی کھجوریں 1 صاع اور 2 صاع ردی کھجوریں یہ آپس میں تجارت نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخاری شریف کے حدیث میں سمجھایا دونوں صحابہ کو، دیکھو تم میں سے ایک پہلے ردی کھجوروں کو خرید لے، جتنے مرضی، تم میں سے ایک اس ردی کھجوروں کو خرید لے جتنے مرضی، ایسے دے دو، درہم دے دو، پھر اس کے بعد وہ شخص جتنے مرضی پیسوں سے اچھی کھجوریں خرید لے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ ہوا تو وہی نا، وہ ناک یوں کر کے پکڑنا، ناک یوں کر کے پکڑنا، یعنی ناک پکڑنے کا حل جو ہے نا بخاری شریف کی حدیث سے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جائز ہے، کروا کر کے دکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، دیکھو حلال کر کے کھاؤ۔ اس کے پاس اچھی کھجوریں آ گئی، اس کے پاس ردی کھجوریں آ گئی، اس کے پاس ردی کھجوریں زیادہ آ گئی، اس کے پاس کم آ گئی، لیکن درمیان میں ٹرانزیکشن پیسوں سے ہوئی، درہم سے ہوئی۔ ابھی میں نے نکاح کے لیے مثال دی، وہی ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے گناہ کبیرہ، وہی ایک عورت کے ساتھ نکاح ایجاب و قبول کر کے کرتا ہے ثواب۔ اس لیے مال کمائیے، تجارت کیجیے، لیکن سمجھ لیجیے علماء سے آ کر میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ سود ہے کہ نہیں ہے، بس اتنی سی بات، تو اپنے اس مسئلے کو لے کر مفتی صاحب کے پاس آ جائیں، مفتی صاحب میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں، میں اس طرح کرنے لگا ہوں، کیا یہ سود ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی صاحب کہیں کہ یہ سود ہے، بچ جائیں، مفتی صاحب کہیں کہ یہ سود نہیں ہے، جائز ہے، سبحان اللہ۔ میں نے بہت آسان کر کے ساری باتوں کو ذکر کیا۔ جی اچھا سوال کیا انہوں نے، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو سرکاری ملازم جی پی فنڈ کٹواتے ہیں، تو یہ جی پی فنڈ جب انسان ریٹائر ہوتا ہے اس وقت ملتا ہے، اور اس پر اچھا خاصا منافع لگا کر پہلے ملتا تھا، اب تو کچھ نہ کچھ وہ الگ بغیر تو دگنے سے زیادہ ہو کر ملتا تھا، آج سے
20 سال پہلے، اور اب تو چند % تک وہ آ گیا ہے، اور آئندہ وہ بھی ختم ہو رہا ہے عنقریب۔ تو جی بی فنڈ ایک مخصوص رقم ہر مہینے اس ملازم کی کٹتی رہی، جمع ہوتی رہی، اس کے پاس نہیں آئی، اور وہاں جمع ہوتی رہی، انہوں نے کاروبار میں لگائی، کیا 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 نہیں کیا، اور پھر اتنے % بڑھا کر اس کو ریٹائرمنٹ پر دے دی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، ان بزرگوں نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے۔ انہوں نے آج سے 60 سال پہلے رسالہ لکھا، پروویڈنٹ فنڈ کے شرعی احکام۔ اب ان کی کتاب جواہر الفقہ میں وہ کتاب پوری موجود ہے، کوئی صاحب بڑی تفصیل سے اس کو پڑھنا چاہے نا دلائل کے ساتھ، تو وہاں حضرت نے 60 سال پہلے اس مسئلے کا جواب لکھ دیا تھا کہ یہ 100% حل ہو۔ دلائل لکھ کے آسان سی دلیل یہ وہ انہوں نے لکھا کہ یہ بندے کے پاس آیا ہی نہیں، یہ اس کو دیا ہی نہیں گیا، اس نے جمع ہی نہیں کروایا، اس کی ملکیت میں نہیں آیا، اس لیے اب حکومت جتنا مرضی دے دے اس کے لیے حل ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا آن لائن ٹریڈنگ سے پیسے کمانا جائز ہے؟ ایک عالم نے کہا اس میں توقف ہے، تو آئے بعد میں اس کی حرمت پر فتویٰ آ جائے تو اس سے ماقبل والی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ یہ اب توقف نہیں ہے، اب توقف نہیں۔ ان عالم کو ممکن ہے ان باتوں کا پورا علم نہ ہو، لیکن اب ظاہر شکل کے دارالفتہ میں آئیں، اب تو آن لائن ٹریڈنگ پر ہمارے مفتیان کرام نے، ایک نے MPhil کر لیا، ایک نے PhD کر لی، اور اب وہ یونیورسٹی میں یہ سب کچھ پڑھا رہے ہیں ہمارے مفتی حضرات، یہاں فتوے کا کام نہیں کرتے۔ ہاں الحمدللہ اب باتیں ختم، اب تو ایک ایک بات کھل کے سامنے آ گئے۔ تو آن لائن ٹریڈنگ کا آسان سا نسخہ بتاؤں، اگر آپ آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، نیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے ٹریڈنگ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، حقیقتاً پیسہ بھی دیتے ہیں، جو خریدتے ہیں وہ حقیقتاً مال ہے، 100% جائز۔ اور اگر مال بھی ہوا میں اور وہ چیز بھی ہوا میں، بس کمپیوٹر کے اندر تصویریں، شکلیں، تو پھر ایسی صورت میں نے بتایا تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کریں، باہمی رضامندی کے ساتھ، شرعی تقاضوں کو پورا کر کے، تو یہ تجارت ہے، اور بیچ میں مال ہی نہیں ہے۔ خلاص آن لائن ٹریڈنگ کے میں نے ساری قسموں کا جواب دے دیا الحمدللہ، ساری قسموں کا۔ اب تھوڑا سا سوچیں، کیا یہ آپ مال دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اس سے مال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، کوئی پیچیدگی ہے تو مفتی صاحب کے پاس آ جائے، اور اگر سب کچھ ہوائی ہو رہا ہے یہ تجارت نہیں، کچھ اور ہے۔ جی آپ نے کھجوروں کا اس کا سوال کیا تھا، میرے پاس گائے ہیں، دودھ کا وہ گائے کا ایک میں گائے خرید تو اچھی والی قیمت طے کر کے کہ جی اتنے کی آپ لیں، دوسرے شہر مکان سے لون آتے ہیں، ادھر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار پہلے سے یہ طے شدہ ہوتا ہے کہ یار کچھ گائیں ہم اپنی فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا قیمت مول لگا لینا دیکھ کے، اور جو قیمت سمجھ آئے ہم آپ کو دے دیں گے، بقایا اگر ہمارے پیسے بچیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کو بچیں گے۔ بس بھائی صاحب نے سوال کیا وہی کھجوروں والا، اس پر گائے کا سوال کیا، جانوروں کا فارمنگ کرنے والے ہی حضرات کرتے ہیں کہ اچھی والی گائے ایک دے دی اور ادھر سے زیادہ گائے ہلکی والی لے لی، تو ان کا آپس میں تبادلہ نہ کیجیے، آپ پہلے خریدیے اچھی گائے، اس کی پیمنٹ کر دیجیے، آسان طریقے، اس کی باقاعدہ پیمنٹ کر دیجیے، اس کے بعد پھر دوبارہ جتنی گائے خریدنا چاہتے ہیں پھر پیمنٹ کر لیجیے، تاکہ درمیان میں کوئی بہام نہ رہے، بس آسان طریقہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ لڑکی کے لیے رشتے چاہیے ہو تو لڑکے میں کن چیزوں کا اعتبار کیا جائے؟ جی بخاری شریف کی حدیث موجود، 2-3 احادیث، 2 حدیثوں کو ملا کر عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ لوگ 5 چیزوں کو رشتے میں دیکھتے ہیں، لوگ 5 چیزیں رشتے میں دیکھتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ رشتے میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1 اس کا دین، مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ بعد میں رشتہ کر کے بیٹھ جائے، بعد میں پتہ چلتا ہے او یہ تو مرزائی تھا، قادیانی تھا، لوگ بھرے پڑے دارالفتہ میں مسئلے۔
پہلے دین تو دیکھیں، نمبر 1 دین، نمبر 2 اس شخص کا حسب و نسب، خاندان، نمبر 3 اس کا مال، نمبر 4 اس کی شکل و صورت، نمبر 5 اس کا اخلاق اور کردار۔ پہلی 5 چیزیں ایک حدیث میں ہیں، اخلاق والی حدیث الگ ہے۔ تو رشتہ کرتے وقت لوگ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں؟ 5: دین، حسب و نسب، خاندان، اس کا مال، اس کی شکل و صورت، 4 چیزیں۔ نمبر 5 اخلاق، کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ اہمیت دین کو دو، سب سے زیادہ اہمیت دین کو دو رشتہ تلاش کرتے وقت۔ جب آپ مکمل ہو رشتہ تلاش کرتے وقت آپ 5 چیزیں دیکھیں، 5 چیزیں دیکھیں، لیکن سب سے اہمیت کس چیز کو دیں؟ آپ مال میں کمپرومائز کر سکتے، آپ شکل و صورت میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، آپ حسب و نسب میں خاندان ان کا اونچا اس کا نیچا آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کبھی نہیں ہوتی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو رشتہ تلاش کرنے وقت کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ سب سے زیادہ اہمیت کس کو دینی ہے؟ دیکھو، ایک صاحب نے لکھا ہے، ایک آدمی کسی بڑے ڈیلر سے تیل اور شیمپو لے کر اپنے نام سے کاروبار کرتا ہے، اور وہ ڈیلر خود تیل اور شیمپو تیار کرتا ہے۔ اس ڈیلر نے اس بندے کو اپنے نام سے بیچنے کی کھلی اجازت دی ہے، تو ایسا کرنا میرا ٹھیک ہے جی؟ اس ڈیلر نے خود کہا ہے میں تیل اور شیمپو بناؤں گا، آپ اپنا کوئی نام رکھ کر آپ اس کو بیچیں، جائز۔ لیکن ایک کمپنی ہے، وہ ایک مال بنا رہی ہے، اس کا ایک ٹریڈ مارک ہے، یہ بندہ اس کو غلط بیانی کر کے اپنا لیبل لگا کر بیچے گا، دھوکہ ہوگا، غلط بیانی ہوگی، یا اپنے گھر میں مال اس کمپنی کا بنا کر، جیسے کریموں وریموں یہ ساری بوتلیں بڑا مسئلہ مشکل ہے، تو اگر وہ مال خود کمپنی کے علاوہ بنا کر اس کمپنی کا لیبل، سچا لیبل لگا کر، تو یہ بھی دھوکہ۔ لیبل تو یہ کمپنی نے بنایا، حالانکہ یہ آپ نے گھر میں بنایا، دھوکہ، جھوٹ، حرام۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر خاتون کا مسئلہ، اگر کوئی خاتون دیرینہ بیماری میں لیکوریا وغیرہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، غسل کرنا پڑتا ہے، کوئی آسان صورت حال بتا دے۔ اس کا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج مطہرات کو یہ والے مسئلے بتائے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرینڈ کیا ہوا تھا، تیار کیا ہوا تھا اپنی ازواج مطہرات کو، مسائل بیویوں کو تیار کریں، پہلے مرد سیکھیں، پھر مرد اپنی بیویوں کو سکھائیں، وہ آگے خواتین میں سکھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھی طرح مسائل اور فقہی مسائل سمجھائے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ پردے میں آ کر حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو خواتین کو ضرور آگے آنا چاہیے، تو وہ مسائل سیکھیں، مردوں کو بھی سیکھنے چاہیے، اپنے بیویوں کو سکھائیں۔ اور آسان ترین بات یہ جو کہہ رہے ہیں ہر مرتبہ غسل کرنا پڑتا ہے، بالکل نہیں۔ اگر کوئی ایسی خاتون کو بیماری ہو تو مرد کو بتائیں، مرد دارالفتہ سے آ کے پوچھیں، آسان سی بات ہے کہ لیکوریا میں پانی آتا ہے پیشاب کی جگہ سے، اس کو لیکوریا کہتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ عورت کے جسم کی ہڈیاں گھل جاتی ہیں، اس کے اندر اتنی کمزور اور لاغر ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا علاج کرنا ہے، اس کا مکمل علاج موجود ہے، الحمدللہ شفا دینے والا اللہ۔ لیکن جب تک یہ کیفیت ہو تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا کیا یہ 5 وقت نماز کے ایسے گزرے کہ یہ بیچاری فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اس تکلیف کے بغیر، تو اب یہ معذور ہو گئی، ہر نماز کے وقت میں شروع میں وضو کر لے، غسل لے،
ہر نماز کے وقت میں شروع میں وضو کر لے اور پھر اس کے مطابق وہ نماز پڑھتی رہے اور نیپکن وغیرہ استعمال کرے تاکہ وہ جس طرح پٹی باندھ دیتے ہیں زخم پر اندر خون نکلتا رہے، آپ نماز پڑھتے رہے، بالکل اسی طرح وہ نیپکن وغیرہ استعمال کرے۔ وقت نماز کا وقت شروع ہو، زہر کا وقت شروع ہوا، وضو کر لے، نماز قرآن سب پڑھے، پھر جب زہر کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نئے وقت کے لیے پھر وضو کر لے۔ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکوریا سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے دین کتنا آسان، پتہ ہو نا تو دین بہت آسان، نہ پتہ ہو پھر بہت مشکل۔ جی یہ خواب کی تعبیر الگ سے مجمع میں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، مجمع میں بیان، مجمع میں صرف وہ باتیں جو مجمع کو فائدہ دیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ بیوی رشتہ داروں سے میل جول پسند نہیں کرتی، عید کے موقع پر بھی نہیں جاتی، تو کیا یہ گناہ تو نہیں؟ تو اس کا جواب میں قطع تعلقی کو سمجھے، قطع تعلقی کیا چیز ہے۔ 3 کام اگر آپ کرتے رہے رشتہ داروں کے ساتھ تو قطع تعلق ہی نہیں ہوگی۔ 3 کام، نمبر 1 ان کو سلام کرتے رہے، نمبر 2 ان کو کبھی کبھار کھانے کی چیز کھانا کھلاتے رہے، نمبر 3 ان کو ہدیہ وغیرہ تحفہ دیتے رہے۔ قطع تعلق ہی نہیں ہوگی بھی تو ختم ہو جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے بتائے قطع تعلق میل جول نہیں رکھنا۔ اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1 سلام کرے، ظاہر جائیں گے تو سلام کریں، نہیں تو فون پر ہی کریں۔ نمبر 1 سلام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، خوب سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ پھر دوسری حدیث جامع ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں اور بھی الفاظ ہیں فَإِنَّ الْهَدِيَةَ تُذْهِبُ الزَّغَائِنَ، یہ ہدیہ جو ہے نا تحفہ، یہ پرانے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھ کر دیکھیے جو کوئی ناراض ہوگا رشتہ دار قطع تعلق ہی نہ کرے، کیا مطلب 3 چیزیں کم از کم نہ چھوڑے۔ پھر جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، سلام کرے تو اس کا جواب دے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ آسان آسان، دین بہت آسان۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، اگلا ناراض ہے پھر بھی ناراض ہے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا یہ 3 کام کرنے کے بعد۔ آپ گناہ سے نکلے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں مولانا ہم نے بڑا سلام کیا، پتہ نہیں 100 دفعہ سلام کیا ہوگا، وہ آگے جواب ہی نہیں دیتا۔ آپ کے ذمے سلام کرنا ہے، اس کے ذمے جواب دینا ہے، وہ نہیں جواب دیتا خود گناہ گار ہوگا۔ آپ اپنا کام کرتے رہے، اللہ کے نزدیک آپ قطع تعلقی کرنے والے شمار نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو تو بچائیں، اپنے آپ کو سیف کریں۔ تو ہوتے جن کی عادات کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں پسند ہوتے تو بھی کہتے ہیں اگر آپ کو مجبوراً ان سے ملنا پڑے تو منافقت میں نہیں آئے گا جتنا آپ کہہ رہے ہیں۔ بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ یہ کہ اگر کوئی کسی انسان کی رشتہ دار کی دوست کی حرکتیں غلط ہیں تو انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قطع تعلقی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ جو قطع تعلقی سے بچنے کے لیے سلام بھی کریں، اس کو کھانا بھی کھلائیں، اس کو ہدیہ بھی دیں، ٹھیک؟ تو ان کا سوال پتہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ منافقت تو نہیں کہ آپ اس شخص کو پسند نہیں کر رہے اور ساتھ سلام بھی کر رہے ہیں، اس شخص کو آپ پسند بھی نہیں کر رہے اور اس کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، آپ اس شخص کو پسند بھی نہیں کر رہے اس کو گفٹ بھی دے رہے، تو کیا یہ منافقت تو نہیں ہے؟ تو غور سے سنیے گا، یہ منافقت نہیں ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ یہ منافقت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا علاج ہے۔ جب آپ سلام کریں گے، اس کو ہدیہ دیں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے،
آپ کو موقع ملے گا اس کی غلط باتوں پر بات کرنے کا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی نیکیوں پر آ جائے، وہ بھی نیکیوں پر آ جائے، کر کے دے اس سے بندہ وہ قریب ہوگا۔ اب مجھے خود بتائیں آپ کسی کو سلام کریں، پھر اس کو کھانا کھلائیں، پھر اس کو گفٹ دیں، ٹھیک، اس کے بعد وہ کھینچ کے مکہ مارے گا نا آپ کو زور سے، یہی ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کر کے دیکھے نا، ویسے کام کا فرضی کہانیاں جو بنا رہے ہیں، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو یہ کریں گے۔ اللہ کے بندے میں نے ابھی کہا سلام کریں اس رشتے دار کو، جا کر اس کو کھانا کھلائیں، اس کو گفٹ دیں، اس کے بعد وہ زور سے تھپڑ مارے گا۔ نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا، کم از کم صحیح العقل ایسا نہیں کرتا۔ کر کے دیکھیے، ترک تعلق بالکل نہ کریں۔ ایک صاحب نے کہا کہ کاروباری نقصان کی وجہ سے کافی لوگوں کا قرض ہے جو بہت پریشان کر رہے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی دعا بتا دیں۔ دعا بھی کسی عالم سے بیٹھ کر لکھوا بھی لیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اگر پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ وہ قرض ادا کروا دیتا ہے۔ حدیث میں وہ دعا موجود، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بڑی آسان دعا، بڑی آسان دعا، اور دعا کا ترجمہ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے کہ مانگا کیا ہے۔ اصل ہم دعا پڑھ لیتے ہیں پتہ نہیں کیا مانگا کیا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میری کفایت فرما حلال کے ساتھ، حرام سے مجھے بچا لے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے علاوہ سے مجھے سب سے بے نیاز کر دے، یہ لوگوں کی محتاجی سے مجھے بچا لے، یہ لوگ میرے پیچھے پڑے، اے اللہ قرض ہو، اللہ قرض اتروا دے۔ ایک دوسرا سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، یہ بھی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ مفلسی میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ قرض ادا کرنے کی صورت بنائے گا۔ اور پھر اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے، یہ بندہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے، جتنا کمائے اس میں سے کچھ نہ کچھ بچت کر کے ایک دفعہ ہمت کر کے قرض اتارنا شروع کر دے۔ یہ بڑے آسان جملے بولے ہوئے۔ ایک صاحب آج سے کوئی 15-20 سال پرانی بات ہے، ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت، اس نے کہا مولانا میرے اوپر اتنا قرض ہے، اس کے الفاظ تھے میرے اوپر اتنا قرض ہے کہ میری 7 پشتیں 7 نسلیں اس قرض کو نہیں اتار سکتی۔ میں تو یوں کہا، ان کو یہی والی باتیں بالکل یہی والی باتیں سمجھائی گئی، یہ دعا مانگے، یوں کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ سے مانگا کرے اور اپنے اخراجات میں کنٹرول کرے، جہاں جہاں خرچ ہو رہا ہے اس میں سے بچت کرے، غلط خرچ ہو رہا ہے اس کو بالکل فضول خرچی سے بچائے، جتنا ظاہر کما تو رہا تھا نا وہ بندہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 8-10 سال لگے، وہ کہنے کا معلوم میں نے 8-10 سال پھر عمل کیا، آج حکومت نے اس کا قرض دینا ہے، آج الٹا ہو چکا ہے، نکل چکا، وہ سود سے نکل چکا، بینکوں سے نکل چکا، صرف اتنی سی بات آئی تو ادا تو کرے۔ یہاں قرض لینے والے کی نیت ہی ہوتی میں نے ادا نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد اور قرض لینا، یہیں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کرنا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرنا، گناہوں سے بالکل نہیں بچنا، بس پھر تو کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ بال بنوانے، کون سے بال بنوانے سے گناہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم بال بنوائیں، تو کون سا طریقہ سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال اور جسم کے فالتو بال، بس جسم کے فالتو بال بغلوں کے نیچے زیر ناف کوشش کریں ہر جمعے کو غسل کریں اور اس کو صاف کریں، نہ ہو 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد، لیکن 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو مکروہ ہے، اس سے پہلے جائز۔
ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ رہا سر کے بال، تو سر کے بال آپ بالکل منڈوا دیں، جائز۔ سر کے بال آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے بال ہوتے تھے، وفرا، لگما، جمہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط کرواتے تھے تو کانوں کی لو کے برابر بال آ جاتے تھے، سارے بال ایک جیسے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کر لیتے تھے سارے بال، اور کبھی درمیان میں سے مانگ نکال لیتے تھے، دونوں طریقے کیے، کبھی سارے بال پیچھے، کبھی درمیان میں سے مانگ نکال لیتے تھے، اور سارے بال سر کے ایک جیسے۔ اگر 1 انچ بال ہے تو یہاں سے بھی 1 انچ، پیچھے سے بھی 1 انچ، اوپر سے بھی 1 انچ۔ نہیں تو کہہ دیں، نہیں تو سمجھا دیں میرے سارے بال 1 جیسے کرتے، تو آپ جب بال رکھ لیں۔ کہاں تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں کر کے سر اٹھاتے تھے تو کندھے تک بال آ جاتے تھے، تو آپ کندھوں تک بال رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے زیادہ سے زیادہ کی حد بتا دی۔ درمیان کی حد کیا بتائی کہ سر کے بال جتنے رکھیں برابر برابر، یہاں سے پیچھے سے بالکل باریک، اوپر جا کر زیادہ بال، یہاں سے باریک، یہاں سے باریک، اوپر سارا، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سر کے بال کہیں سے بڑے ہوں کہیں سے چھوٹے ہوں، اس سے منع فرمایا بس۔ تو سر کے بالوں کی سنت بھی پوری ہو گئی۔ اب آ گئے مونچھوں پر۔ مونچھیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کے یہ ہونٹ کے کنارے سے اوپر، جو اوپر والے ہونٹ پر جو بال ہوتے ہیں، اس کو مونچھیں کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگا ہوں، انہکوا الشوارب واعفوا اللحى، مونچھوں کو باریک کترواؤ، خوب باریک کترواؤ، اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب مجھے سنت کیا ہے کہ آپ اتنا باریک کر لیں کہ نیچے سے کھال نظر آئے عام بندے کو۔ کیا میں مونچھ رکھنا چاہتا ہوں، کیسے رکھوں؟ یہ اتنی مونچھیں رکھ لیں کہ آپ کے ہونٹوں کی سرخی پر بال نہ آئے، کیونکہ اگر یہ ہونٹوں کی سرخی پر بال آئیں گے تو یہ مکروہ ہوگا۔ اور آج کل کے ڈاکٹر حضرات، سائنس جو ہے نا، وہ انسانی بال اگر پانی میں یا کھانے میں لگ رہے ہوں تو یہ بہت بڑا زہر ہے اس کا۔ آپ نے دیکھا یہ محکمہ فوڈ والے، یہ نان والی دکان، دہی والی دکانیں، فلاں کھانے پینے کے لیے وہ سب ٹوپی پہنواتے ہیں نہ، وہ تو جرمانہ کر رہے ہیں کئی ہزار روپے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کھانے کی چیز میں اس انسان کا بال گر گیا تو بڑی مہلک بیماریاں اس کو کھانے والے کو ہو جائے۔ اب بڑی سائنس بہت، اس لیے انسانی بال کھانے میں نہیں آنا چاہیے۔ جب یہ پانی پیے گا نا، لمبی مونچھیں رکھ لینا، جب پانی پیے گا یہ مونچھیں پانی کے اندر ڈبوئیں گی اور پانی اس کو چھو کر اندر جائے گا، مکروہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کی نا مونچھیں بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک رکھ کر، شمائل ترمذی کی حدیث، مسواک رکھ کر میں کاٹ لوں، یعنی مسواک رکھ کر میں کاٹ لوں یا تم خود کاٹ لو۔ صحابی اس سے محدثین نے بتایا کہ کتنی مونچھیں ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ، کہ انسان کے ان سرخ ہونٹوں کی سرخی پر یہ بال نہ آئیں۔ بس نائی کو کہہ دیں اس طرح کی مونچھیں، تو آپ مونچھیں رکھ سکتے ہیں، مونچھوں کی بات بھی مکمل ہو گئی۔ اب آ جائے داڑھی پر۔ داڑھی کے بعد انسان کی یہ جو ہڈی، ابھری ہوئی ہڈی ہے، کانوں کے ابھری ہوئی ہڈی، یہ ہڈی داڑھی میں شامل ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں جہاں نیچے ہڈی ہے وہ ساری داڑھی ہے۔ اور یہ جو انسان کے، میں لائنیں کھینچنے لگا ہوں، ہاں یہ ساری داڑھی، لیکن یہ جو نرم حصہ جس کے نیچے ہڈی نہیں ہے، اس کے بال آپ کاٹ سکتے ہیں، مونڈ سکتے ہیں، نہ مونڈے تب بھی جائز ہے، لیکن جو ہڈی کے اوپر بال ہیں یہ نہیں کاٹتے ہیں۔ اور یہاں دونوں ہونٹوں کے کناروں سے نیچے داڑھی، یہ بھی داڑھی، یہ جو ہونٹوں کے نیچے یہاں بال کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے، اگر یہاں بال ہو تو وہ بھی داڑھی میں شامل ہے۔ تو نچلے ہونٹ کے نیچے ساری کیا ہے؟ داڑھی، اور نیچے ہاتھ رکھیں گے تو ابھری ہوئی ہڈی، گلے کی کنٹھ، اس تک داڑھی ہے۔ اس کے بالوں کو آپ 4 انگل کے برابر، ایک مشت کے برابر، ادھر سے بھی 4 انگل، ادھر سے بھی 4 انگل، ادھر سے بھی 4 انگل، ٹھیک؟ تو ایسی صورت میں آپ کی داڑھی سنت کے مطابق بات مکمل ہو گئی۔
اگر ایک مجھ سے زیادہ رکھے جائز، حد بنوا لے جائز۔ اب میری بات بالوں سے متعلق مکمل ہوئی۔ جی بس یہی معاملہ تھا کہ یہ جبڑا جو ہے جی یہ جبڑا ٹھیک، بالکل ٹھیک، میں نے پورے حد پوری بتائی۔ داڑھی بڑھائی کیسے آپ داڑھی جب بڑھانے لگتے تو بال جو ادھر ادھر کافی زیادہ خراب سے نظر آتے۔ جی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کیسے بڑھائی جائے، اس کا طریقہ بتانے لگا۔ کہتے ہیں وہ بڑھائیں گے تو بال پھر ادھر ادھر چلے جاتے۔ جی داڑھی کیسے بڑھائی جائے؟ جی داڑھی کو کاٹنا اترنا بند کر دیں، جب 4 انگل کے برابر ادھر سے ہو جائے، کنگھی بھی کریں، اس کو شیمپو بھی کریں، صاف ستھری داڑھی رکھیں، اور جب وہ 4 انگل ہو جائے اس کے بعد باقی نائی کو کہیں کہ کاٹ دیں، بس انشاءاللہ داڑھی بڑھ گئی۔ کتنا آسان اس کا بتایا، بغیر کوئی دوائی کی۔ جی جی یہ انہوں نے طلبا نے کوئی سوال کیا الگ سے۔ جی عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ جی عبادت کا آسان سا مفہوم ہے، آپ جو کام کریں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں، وہ عبادت ہے۔ آپ کھانے کے وقت میں بھی عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ کھانا کھائیں بس عبادت ہی کرتے رہیں، کھانا نہ کھائیں اللہ کے بندے کھانا کھائیں قرآن و سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت ہے۔ بھائی عبادت میں لگ جاؤں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کے بندے کھانا کھائیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ سب سے پہلے یہ سوچیں جس پیسے سے میں کھانا کھا رہا ہوں وہ حلال ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کھانا میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ نہیں۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھو کر کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ٹھیک، اس میں کوئی مشقت نہیں، یہ سارا کھانا عبادت، اللہ کے حکم کے مطابق کھانا کھائیں۔ آپ روسٹ کھائیں، دال کھائیں، روٹی کھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روسٹ بھی کھاتے تھے، روسٹ بھی کھاتے تھے، بھنی بکری کا گوشت کھاتے تھے، اس کو روسٹ کہتے ہیں نا، کبھی کبھار کھاتے تھے، عادت نہیں بناتے تھے۔ اور ڈاکٹر حضرات یہ سمجھاتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ عبادت کیا ہے۔ اپنی زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے سوچیں اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لباس پہنتے وقت، کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، چلتے پھرتے وقت، کماتے وقت، دوسرے سے ملاقات کرتے وقت، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ بس کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ وہ انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے تو پھر اب نارمل زندگی ہوگی، ہم نارمل زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اس بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں، اس بندے کو دین کا نہیں پتہ، پکا ورنہ دین نے نارمل زندگی سکھائی ہے اور گناہ کی زندگی اب نارمل ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، گناہ کی زندگی اب نارمل، قرآن و سنت کے مطابق جو زندگی ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ نارمل، بالکل آسان بات۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر عورت کماتی ہو تو اس کو اپنی کمائی کہاں خرچ کرنی چاہیے؟ جو عورت کماتی ہے پردے کا خیال کر کے، حلال کماتی، گھر میں کماتی ہو، کھانا بنا کر، چیزیں بنا کر، سلائی کڑھائی کر کے خود کماتی، حلال طریقے سے کماتی، اب جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں خرچ کریں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ شوہر کو ہی پالتی رہے، یہ ہے شوہر کے ذمہ ہے اس کا نان نفقہ، اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں شرعی طور پر۔ لیکن یہ عورت پھر گھر کے کاموں میں تعاون کرتی ہے، بہت اچھا، اس کے شوہر کو پیسوں کی ضرورت ہو تو کم کماتا، جی بالکل بالکل آپ تعاون کر لیں، تعاون کر لیں۔ ایک کہتے ہیں مال مویشی آگ پر دینا، اس بارے میں اور بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مال مویشی پالنے والے، فارمنگ کرنے والے، جانوروں کا کاروبار کرنے والے صرف چند منٹ آ کر مفتی صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، ایک ایک مسئلہ اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ، ایک ایک آسان کر دے گا۔
ایک آدمی کا کیا رکوع میں کمر اور ٹانگوں کا سیدھا ہونا اور خم کا نہ ہونا لازمی ہے، تو اس کے بعد لازمی کا لفظ نہ بولے. فرض، واجب، سنت. فرض کیا ہے؟ رکوع میں اتنا جھک جائیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. آپ ذرا کیجیے، کھڑے ہو جائیں، آہستہ آہستہ جھکے ادھر قبلے کی طرف، آہستہ آہستہ، بس یہ گھٹنوں تک ان کے ہاتھ پہنچ گئے. اتنا جھکنا فرض، اتنا جھکنا فرض. اور اب آپ جھکیں اس طرح کہ کمر اور سر یہ پشت برابر ہو جائے، یہ سنت. بس تو اگر کوئی اتنا جھکا تو فرض ادا ہو گیا، لیکن سنت ادا نہیں ہوئی. وقت مکمل ہوا چاہتا ہے تو پھر انشاءاللہ باقی اگلے جمعے کے لیے رکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.